بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو۔ جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ۔ تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا، باڈی یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے، یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا۔ جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر مارے۔ کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو، کیا ہو گئے۔ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال، کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو۔ مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے، خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو۔ اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا۔ بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے۔ کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو، 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی۔ کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی ہوئی تھی، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے، بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے، خوب سمجھ لو، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے، کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے، میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے، تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا۔ ٹھیک ہے، او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا، بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ دو۔ تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے، یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک، تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا، ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی، تو روتا رہتا تھا وہ۔ ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ۔ خیر تو توبہ کر لیتا، مسلمان ہوتا تو کیا کہتا یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو۔ اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے
ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو, اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال اب کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے, حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی, کہہ رہے ہم تو جرم مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے ہی نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کریں گے. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ بھائی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے. پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے
ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے, تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو, گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے, ایک الگ بات ہے. ایک آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, قصاص. اب 1 ہفتہ اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر, اس سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا, تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا, تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا, دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں, تو ان کی پھپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمائے نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا, باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا, تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا, کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے, ٹھک 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 کر کے, کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے, تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے, بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ایسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتا چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے. تو بندہ مارے گا, شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے.
समझ रहे हो? देखो एक मिसाल देता हूं, आपने डंडा घुमाया, किसी के सर फोड़ दिया, वो मर गया, तो किसास नहीं है, आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, दियत दी जाएगी। वजह उसकी है कि इसमें इस बात का इम्कान था कि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया हो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ लगाया था कत्ल करने की नीयत से थोड़ी, तो वो बंदा ही मर गया, उसमें किसास थोड़ी है भाई, हमने जान के थोड़ी मारा है। तो डंडे में इस बात का इम्कान होता है कि भाई वैसे ही पत्थर मार रहा हो तो कत्ल की इरादा ना हो। आलाए जारिहा जिसे कहते हैं ना, जो कत्ल ही के लिए बने, बंदूक है, चाकू है, इससे कोई मारेगा तो किसास है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, डंडे से किसी ने मारा और दलाइल से पता चल गया कि इसकी नीयत ही कत्ल करने की थी, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, जब कत्ल के लिए आलाए जारिहा का होना जरूरी है। अब मसला ये है, मैं बात ही पता नहीं भूल गया जो बताना चाह रहा था, ये मैंने डंडे वाली मिसाल क्यों दी है। हाँ देखो, मैं बताने का मकसद ये था कि जरा सा भी शुबहा आ जाए ना कि पता नहीं इसकी नीयत कत्ल की थी या नहीं थी, तो इसका फायदा किसको होगा? कातिल को। उससे किसास नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया हो, ये तो सर फोड़ना चाह रहा हो, खाली थप्पड़ मारना चाह रहा हो। लेकिन शराब पी के किसी ने बंदा मार दिया ना चाकू से या बंदूक से, यहां शरीयत कातिल को फेवर नहीं देती। हालांकि ज्यादा फेवर बनता है, यार उसकी नीयत थोड़ी थी, तो पी के टहल रहा था। तो अहनाफ यही कहते हैं, इमाम हनीफा, कि जब कातिल को शराब के बाद इतना सा फेवर नहीं दिया जा रहा, हालांकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तलाक तो किसास से कम दर्जे की चीज है। उसमें अगर कोई पी के तलाक देगा ना तो हो जाएगी, समझते हो? क्योंकि उसके इस जुर्म को फेवर नहीं दिया जाएगा उस पर, क्योंकि पी क्यों तूने? वो कह सकता है ना, मैं तो पीवी थी तो मुझे क्या पता। पीने से पहले तो तुझे पता था ना, पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, बंदा भी मर सकता है, बीवी को डिवोर्स भी हो सकती है। या एक मशहूर सवाल है कि पी इसने, सजा बीवी को क्यों दे रहे हो? तो तलाक में शरीयत ने मर्द के तसर्रुफ का एतबार किया है, इसमें औरत की पोजीशन को नहीं देखा है कि वो मजलूम थी या जालिम थी, मर्द की। क्योंकि तलाक कहते हैं मर्द की मिल्कियत से चीज का निकलना, इसमें शरीयत ने ये समझा नुकसान मर्द का ज्यादा हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब यहां पर भी यही है कि अगर कोई बिला वजह बीवी को तलाक दे दे तो भी तो औरत का क्या कसूर है, लेकिन फिर भी हो जाएगी। तो हम कहते हैं शराब पी के दे रहा है तो बतरीके औला होगी। तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, और फिर लोग फतवे दाएं बाएं से ले आते हैं कि जी वो फलां ने, सऊदीया के मुफ्ती ने फतवा दिया तलाक नहीं हुई चूंकि पीवी थी, फलां ने फतवा दिया। आज क्या हुआ है, एक आदमी ने खड़े खड़े बीवी को 6 तलाकें दी हैं, सबने यहां के मदारिस ने फतवा दिया, तलाकें हो गई हैं। सऊदीया के किसी मुफ्ती से लाइव वीडियो कॉल पे बात की, उस मुफ्ती ने बोला कि मैं किसी फिक्का शिक्का को नहीं मानता, कोई तलाक नहीं है। तो मैंने कहा यही इसके जाहिल होने की दलील है कि 1400 साल से जो इस्लामी कानून मुरतब हुआ हुआ आ रहा है, इस जाहिल आदमी को वो पता नहीं है, और ये उठ के आया है इस्लाम सिखाने के लिए। तो ये जो कहते हैं ना फिक्का शिक्का नहीं मानता, इसका मतलब होता है सारे घास खा रहे थे, हम अकेले आए हैं दुनिया में जो अब कुरान और सुन्नत को हमने समझा है। खैर, तो कहां से कहां बात चली गई? स्पीड बहुत स्पीड मार रहा हूं आज मैं। हाँ, बहादुराबाद से फिर वो जेल से निकले। हाँ, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम का निजाम कितना बेहतर है यार। जिना किया 100 कोड़े मारो, छोड़ दो बस उसको, फिर मलामत ना करो उसको। शादीशुदा ने जिना किया, रजम करो, किस्सा खत्म, चलो भाई। कमारे ने जिना किया, 100 कोड़े, दोनों को चित्रौल लगाओ और छोड़ दो। किसी ने जिना की गलत तोहमत लगा दी, 80 कोड़े लगाओ, छोड़ दो, चल भाई। केस नहीं है लंबे लंबे, समझते हो कि नहीं समझते हो? तो लंबे लंबे केस नहीं है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही गंदा निजाम चल रहा है यार, अल्लाह बचा के रखिए, जेलों से अल्लाह बचाए। जेलों में खारिश की बीमारियां लगती हैं, पता है आप, एक दूसरे की फोड़े फुंसियां ट्रांसफर हो रहे होते हैं, गंदगी का एक निजाम है, बहुत ही गंदा निजाम है जेलों का। तो वो साहब जेल में 4 साल जब काट कर आए तो कह रहे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया लेकिन चूंकि बंदा 2 नंबर नहीं था जब 2 नंबर नहीं था तो बुराइयों की तरफ नहीं गया, अच्छाइयों में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। तो अच्छाई आपको पता है, जिसने मेरे बयान सुने हो, एक अच्छाई तो उसको पता ही होती है कि शादियां मैंने 4 करनी है। तो कह रहा मैं जेल से बाहर निकला ना, बयानात मेरे सुने में थे, तो कहता मैंने सोचा कि
اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, میرے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر. کیا خیال ہے, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا, بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے, یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس. کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جلد بازی کرتے, وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا, یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت, ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا, صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا. اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مر مذاقتہ, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے. جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے, تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب. ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, کرتے, باپ کی خدمت کی, کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا بولے, کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا, بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقت ہے. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک. لوگ کہیں گے
اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد. یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا, کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں, کریکٹر لیس میاں, کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے, تو اس سے تعلق. ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے, پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو. پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا, تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق, کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل, بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے, وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے, خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں, صبر کرو. کیا کرو بھائی, اس کو کرنے دو, اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو, اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی, نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے, اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن, یہ کر رہا ہے میرا میاں, یہ کر رہا ہے, اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو, اس کو بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کوئی بھی اس کو لکھ, اور ایسے ہوئے واقعات. 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا, جو اس کا میاں کیا ہو گیا, بڈھا. ٹھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, صرف ٹھرک رہ گئی, یہ طاقت جسم میں ختم. تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے, کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے. بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا, خان ساما والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا, کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں, کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے, تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے. تو اب ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی, باپ میں برداشت نہیں ہوتی, وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے, اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. جو بریکیں سب کی فیل ہیں, بریکیں ہم سب کی, کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے, اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے, بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا, اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا, ایک اور گال آگے کر دو, ابا یہاں بھی لگا دو, خوشی خوشی مار کھایا کرو. اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر, یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ نا, سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نہ خواستہ, وہ بہت ظلم ہو رہا تو الگ بات, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں
लोगों के सामने शुरू कर दी और बेटा लोगों से सुन रहा होता है कि बाप ये कह रहा था तुम्हारा अब्बा, तो फिर बेटे के दिल में जो शैतान वसवसे डालता है ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। बेटा कहता है जब महल्ले पड़ोस में मुझे जलील कर ही दिया है तो मैं अच्छा बन के अब मुझे हासिल क्या होगा? लोग थोड़ी मानेंगे अच्छा, लोग तो कहेंगे वही है जो वैसे इतना नेक बनता है, बाप के साथ देखो सलूक गलत है इसका, वैसे देखो तहज्जुद पढ़ रहा था बाप के साथ। लोग बड़े नालायक होते हैं, बताऊं आपको, मौका छोड़ते नहीं है। हमारे एक जानने वाले लंदन में थे, उनसे कोई गुनाह हो गया बेचारे से, फिर उसने तौबा कर ली, दाढ़ी भी रख ली, नमाजी भी बन गया, लेकिन वो गुनाह लोगों को पता था। अब उसने बताया कि जब भी कहीं से गुजरता हूं ना, लोग कहते हैं ये वही है जिसने फला जुर्म किया था। कह रहे मुझे यकीन है अल्लाह ने माफ कर दिया, पब्लिक माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाप अपने बेटे की बुराइयां पब्लिक में कर रहा है, जिसके बारे में हमें पता है कि बाप कल माफ कर देगा, पब्लिक माफ बोलो नहीं। बाप इसलिए कि बाप के तो मफाद है ना उससे, ये बड़ा जुर्म है। माँ बाप ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमारे लामहदूद हुकूक रखे हैं औलाद पर। माँ बाप ये समझते हैं कि अल्लाह ने लामहदूद जिम्मेदारियां औलाद पे डाली हुई हैं। भाई लामहदूद जिम्मेदारियां किसी पे भी, अपनी अल्लाह ने हुकूक लामहदूद नहीं रखे। 5 नमाजें फर्ज की हैं, पढ़ लो, जिंदगी में एक हज कर लो, साल में 1 महीना रोजा रख लो। ये थोड़ी कहा कि हमेशा रखते ही रहो रोजा। तो लामहदूद अल्लाह ने अपने हुकूक नहीं रखे, बाप के कैसे रखे होंगे? मेरा ख्याल आ नहीं रही बात समझ में। तो लामहदूद बर्दाश्त औलाद पे भी नहीं रखी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ने जब ज्यादा धमकियां दी हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये थोड़ी कहा कि ठीक है मैं फिर भी आपकी खिदमत में लगा रहूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ने कहा मैं आपको पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है अब्बा आप हलाक कर दें, लेकिन मैं नहीं आपको छोड़ के जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कौन होगा अपने अब्बा के हुकूक पहचानने वाला? जब यहां तक नौबत की है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो। सअस्तगफिरु लका रब्बी, अल्लाह से आपके लिए अब मैं दुआ मांगूंगा। और इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन, अब मैं अल्लाह की तरफ हिजरत करके ये इलाका छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपके मजहब को फॉलो नहीं कर सकता और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो अब हमारे रास्ते क्या हो गए? अगर लामहदूद हुकूक होते बाप के तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते ठीक है अब्बा पत्थर से मारे, डंडों से सर फोड़े, मैं तो आपके पांव दबाता रहूंगा। तो क्या होता? जो काम करने के थे वो भी रह जाते। तो मैं खुदा ना ख्वास्ता आपको वालिदैन से बागी नहीं बना रहा। हमारे माँ बाप ऐसे नहीं है जो हमें पत्थरों से मार मार के हलाक कर दें या जो है वो चूल्हे में डाल दें हमें ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ चांटे यही है ना, तो ये तो खाओ सादत समझ के। हमने तो अब्बा से अल्लाह का शुक्र है बहुत मार खाई है, और अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हैं कि हम अगर अब्बा से ना पिटे होते तो छुई मुई होते, किस 4 शादियां का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छुई मुई होते, किसी ने जरा सा भी भाव भी कर दिया होता बेहोश हो जाते। तो हम तो जब दूसरी की है तो मोस्ट वांटेड गिरबान खोल के मोस्ट वांटेड बने हुए घूम रहे थे, क्योंकि पिट इतने चुके थे अब्बा से, बिला वजह नहीं अब्बा मारते थे, शरारतों पे मारते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो लोगों से कहते हैं जिसने बाप की मार नहीं खाई वो किसी काम का नहीं है। तो बाप है यार, मां से भी पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चांटे खाओ अम्मा से, चांटे खाओ अब्बा से, ये काबिल बर्दाश्त है। लेकिन बाप जब बेटे की बुराइयां महल्लों में कर रहा हो, ये फिर बेटे पर आप उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हो। समझते हो गए नहीं समझते? उंगलियां लोग उठा रहे हो ना, ये अपने बाप के साथ ऐसा है, ये अपनी माँ के साथ ऐसा है, ये अपने बाप के साथ, ये चीज बर्दाश्त नहीं होती इंसान से, वो पागल होने लगता है। वो कहता है यार मुझे जलील तो कर दिया ना, क्योंकि गैरतमंद आदमी के लिए ये गाली छोटी नहीं है, बेगैरत के लिए तो कोई मसला नहीं। अंग्रेज को आप बोलें कि ये तुम्हें पता ही नहीं आज तक तुम्हारा अब्बा कौन है, कमबख्त तलाश तो करो अब्बा कौन है। तो अंग्रेज कहेगा अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूं। फिर अब्बा दरियाफ्त हो गए, फिर आपने अंग्रेज से कहा तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा? वो कहे तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, तुमने इस दफा फादर डे पर एक केक का डब्बा भी नहीं भेजा। अंग्रेज कहेगा चलो फादर से सॉरी कर लेना, भेजूंगा।
تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے, باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں, تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے, تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائیڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے, فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آگے بیٹھا اب بیٹے کی برائی, وہ آگے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آگے بیٹھا اس کے سامنے, بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ چھاپ رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا, باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے شیخ حضرت, دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو, دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا, مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی, قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسے, پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے, ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا, اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے, جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت, لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں, اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی, اور جنات بہت ٹینشن میں, کیونکہ جن کسی کے قابو, یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں, اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان مروڑتے ہیں, اب یہ منتر پڑھ, چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. یہ کہاں سے, یہ کیا ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولیں گے تم ہو کیا, تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے, عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں, کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے, اس میں جنات بھوت ہیں, نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا, وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں, تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا, ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا, دروازہ نوک کیا, آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, میں نے سنا یہاں جنات ہیں, دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا, عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے, میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں, مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا.
کہنے لگا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا بھائی, 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں, ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے, کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی جن کو دیکھا ہم نے, تابعی جن کو دیکھا ہم نے, اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی, سب بکواس کرتے ہیں. اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو. جیسے آپ کسی کو یہ بتا دیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ریسرچ ہے, ریسرچ نہیں ہے بھائی, امکان کافی ہوتا ہے ہمارے ہر چیز. حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان, بھائی میں دعویٰ کروں اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے, میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں, تو اس سے دلیل اتنی دلیل کافی ہوگی. او بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے, گواہوں سے ثابت کرو کہ لیے, یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, امکان تھوڑی ہوتا ہے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہو گیا تھا, اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, تو اللہ نے آپ سے اس طعنے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے, کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں نہیں. ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے کچھ بھی سانس کو بہو سے لڑا دیا. اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی, اور وہ جب پھڈے ہوتے ہیں تو بجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو, فوراً کس پہ ڈال دیتے ہیں, ایک نئی جنگ چھیڑ دیتے ہیں. نند نے لڑوایا ہمیں, یہ نند نے ہمارے گھر میاں بیوی میں کیا کروایا, پھڈا. خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے, ڈال کس پہ رہے ہیں, کوئی جٹھانی پہ ڈال دے گا, کوئی نند پہ ڈال. ایک نیا جنگ, اب نند سے پہلے 2 آپس میں لڑ رہے تھے, اب تیسری جنگ بھی شروع اس نے کیا ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات, اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے, اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے, اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہیں. بھائی کمزور آدمی تو تصور سے ہی کیا ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیا خیال, تو کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے, قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں, اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا, پھر علاج ہوتا, پھر طویل عرصہ, پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی, ایسے ہوتا نا. نا 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 نا. اور پھر اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ, تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے, بانٹ بوٹ لیتے, جانشین بنا لیتے, میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے, لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت, جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا, روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو, اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا, ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے, تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو, نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانی ہو سکو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو
قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں, اور آپ پر تو اجماع ہے, بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں, غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے, سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام, جسم سے روح نکلی ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں. تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جو جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان علیہ السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں. ہیں بھائی, یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں, بالکل وہی کنڈیشن. سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے, لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا. لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے, میری یہ چاہت ہے. لوددت کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت, لا احببت نہیں فرمایا, لوددت. مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلو, قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے, کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے آپ خود دیکھو, جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ رب بھی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو, پھر دیکھو کیا, پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی, تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے, وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے, اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو, اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا ان کی قدر کیا کرو, یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کر دے ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں, جو پریکٹیکلی لڑ کہیں بھی ہو دنیا میں جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم
نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی, اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دی, جنت میں حوریں مل گئیں, شہد کی نہریں مل گئیں, دودھ کی نہریں مل گئیں, اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا, تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے, یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج, دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے, کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا, یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. تو وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں, وہ لذت تھی روحانی, وہ لذت نہیں ہے. تو 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے کہ بار بار یہ عمل ہو, اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیے جاؤں, پھر شہید کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی؟ انجوائے کروں گا. نا 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 نا, نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی, قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل, تیری راہ میں قتل, انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا, جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں, وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں, آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے, اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا, سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے, لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو, تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے؟ ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا, جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی, اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا, جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے, جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی. ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, لیکن یہ نماز یہ اپنا مسلح حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, امام کو کوئی عذر ہے. سفر میں ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی, اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتدا میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں, یہ صحابی ہیں. نا نا نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صحابیات کہہ رہی ہیں, نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحابیات نے کہا, امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے نرم دل کے ہیں, وہ آپ کے مصلی پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں, عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں, وہ کیا ہے مضبوط, وہ پڑھا دیں گے. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے,
میری طبیعت خراب ہے, کوئی بھی آ جائے ہے بھائی, کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے, نا 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 نا. آپ کو پتا تھا آج جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے, بولو بھائی یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا 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 ابو بکر سے کہو. پھر امی عائشہ نے فرمایا, حالانکہ امی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, ان کے تو والد ہیں, لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں, اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول, بولو بھائی نا. تو یہ اتنا جو موقع ملا, آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھیں. تو پھر آرڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے اچانک تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی, فوت ہو جاتی. تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اچانک موت دی ہے, بالکل اس کے برعکس بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فرشتہ آیا, چلو بھائی ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو پہلے ایک چماٹ کھاتا. حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر, دیکھو جتنے بھی علماء ہیں نا, ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مزاج کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کیا کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بعض کا مزاج جلالی ہوتا ہے, بعض کا مزاج نرم ہوتا ہے. تو جو نرم مزاج علماء کے پاس رہے ہیں, جب کسی جلالی سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. بھائی اخلاق کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے اخلاق ان سے بھی اچھے ہوں, مزاج میں کیا ہے تھوڑا سا جلال ہے. تو مارکیٹ میں ہر قسم کی چیز چاہیے نا, سارے میٹھے 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 بن جائیں گے تو یہ تو لوگ تو مولویوں کو کھا کھا کے ختم کر دیں گے. ہمارے حضرت جلالی تھے, ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ گیا بیل بجا دی حضرت سے ملنے آئے ہوں. فرمایا بھائی ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. بڑے بڑے آفیسر آتے تھے حکومت کے, حضرت لفٹ نہیں کراتے تھے, ٹائم ہے اس پہ آؤ گے بیٹھیں گے, اور فالتو بات کرنے کی اجازت. حضرت کے پاس تو بات کرنے سے پہلے آدمی سوچتا تھا, اس لیے کہ وہ کام تھا ان کا, سارا دن مصروف تھے. اگر وہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ٹھیے لگا کے, لوگ تو آئیں گے, لائن لگے گی. اور بعض علماء کیا ہوتے ہیں, وہ ذرا جمال ان کی طبیعت میں غالب ہوتا ہے. آپ نہیں آئے تو خود آپ کے گھر پہنچ جائیں گے, بھائی بہت دن ہو گئے اب تک آئے کیوں نہیں آپ, ہے بھائی. تو یہ ڈیزائن ہے, چلتا ہے. بدگمان نہ ہوا کرو, شریعت پہ اگر چل رہے ہیں نا تو بس صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھے کیا, جلالی. حدیث میں آتا ہے ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کون ہو بھائی؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے آیا, آپ کی جان لینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک زور سے لگایا تماچا, حدیث میں آتا ہے آنکھ نکل کے گر گئی ان کی. پھر اللہ میاں کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا ہو. اب اس کی تو ظاہر ہے پیغمبر کوئی غلط کام تو کرتے نہیں ہے, تو بہت ساری لوگ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ فرشتے کا اسٹائل پسند نہیں آیا بھائی, شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے. کیسے ایکسکیوز کر رہے ہو آگے, جیسے کوئی ہدیہ دینے کے لیے آئے ہو. جیسے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کی ابتدا کیسے ہو, بغیر تمہید کے شروع ہو جائیں تو بولے گی وہ پھوڑ پتہ نہیں اس کو تو بات چیت نہیں آتی. تو اب گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ بات چیت شروع کیسے کروں. بعض لوگ ادب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا, ارے بھائی تو جیسے بھی چاہے سمجھ میں آ رہا ہے شروع کر دے. ادب کا مارا ہوا تھا بیچارہ, اردو ادب کا. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو خیر سلیمان علیہ السلام کی جو موت اچانک ہوئی ہے, اصل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وسائل بہت تھے, حکومت بہت تھی, کام اس طرح سے بہت پھیلا ہوا تھا. تو ان کو اس طرح سے اچانک موت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ان کی شادیاں ہو جائیں گی, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی تو تم نے کمیٹی ڈالی ہے وہ نکلے گی, پھر تم کمرشل پلاٹ خریدو گے, ہیں بھائی
اور ابھی تو یوں ہے, ابھی تو میں بہت صحت مند ہوں, میں نے اپنی رپورٹیں سارے ٹیسٹ کروائے, ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا تو 50 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے, اور بالکل فٹ فاٹ, اور نہ کوئی ڈپریشن, اور بالکل, اور ابھی میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میں مر گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا, بچیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اور میرے والدین کا کیا ہوگا. تو اللہ نے بتایا تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی, اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے وسائل کہ تم ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے. میں نے جب ارادہ کیا تو ان سے مشورہ نہیں لیا, بیٹھے بیٹھے موت دے دیے, سارے کام ادھورے, سارے پروجیکٹ, وہ جو اینٹ جہاں رہ گئی تھی نا آخری جن, وہ چھوڑ کے بھی بھاگا ہے. تو تمہارے پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی. تو جس کو جتنی دنیا بھی دے دوں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا چھیننے میں, تو زیادہ فنڈر بننے کی کوشش, اپنی جو صحت کی رپورٹیں ہیں نا, کولیسٹرول لیول بالکل سیٹ ہے بھائی, ہر سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے مار دوں گا. وہ ہمارے یہاں بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب موت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں نا, وہ کٹے بہاری سے. تو ان باتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ, ویسے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جاؤ بھائی, لیکن باتیں بہرحال بہت ٹائٹ کرتے ہیں. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں وہ کٹے, تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے. ہمارے بہاری دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تھے کیا, بیان بھی سنتے ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ ایک کہتے تھے مفتی صاحب جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, میں نے کہا یار باتیں تمہاری بڑی ٹائٹ ہیں یار, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے, کتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار بھی تھے, اور مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اکلوتے بیٹے تھے والدین کے. والدین نے ان کو عالم بنانے کے لیے سارے وسائل لگا دیے. جب عالم بن کے فارغ ہوئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی. اب یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ان کے تو والدین کا سارا محنت ضائع ہو گئی. میں نے کہا ضائع تو نہیں ہوئی, آخرت میں ذخیرہ, لیکن کام تو نہیں ہو سکا نا جو والدین چاہتے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی موت میں کیا حکمت ہے. میں نے کہا ان کی موت میں یہ حکمت ہے, اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں جا سکتا ہے, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, گھر کا بیڑا غرق ہو جائے, یا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے, تعلیم ادھوری رہ جائے, کچھ بھی ہو جائے, سارے پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اس لیے اللہ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے چلانا شروع کر دو. موت کو اپنے حساب سے مینج مت کرو, موت کے حساب سے خود مینج ہو جاؤ. پہلے سے وصیتیں لکھ کے رکھو, اگر یہ اینٹ لگنے سے پہلے میں مر گیا تو کیا ہوگا, یہ اگلی اینٹ کون لگائے گا, صحیح ہے نا. تو ہم لوگ موت کو مانتے ہیں, موت کے لیے تیار